لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. صدق الله العظيم. قابل احترام دینی بھائیوں اور عزیز طلبہ، ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت اور دولت سے نوازا ہے. ہمیں اس احساس شکر کے ساتھ جینا چاہیے اور اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایسے دین اور ایسی شریعت کا انتخاب کیا جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس قدر معتبر اور لائق اعتماد ہے کہ اس کے آگے پھر اور کسی دین، مذہب اور شریعت کا کوئی اعتبار نہیں. اور صاف طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو بس، مذہب تو بس صرف اسلام ہی ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور دین اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک لائق اعتبار نہیں ہے، قابل رد ہے. یہ جو دین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا، ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ پاک نے محض اپنی مہربانی سے ہمیں یہ چیز عطا کی. لیکن یہ ایمان ہمیں نسلی طور پر حاصل ہوا. ہمارے والد مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے. ان کے والد مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. یعنی اس طرح سے ہمیں یہ مذہب حاصل ہوا. ہم نے اسے غور اور فکر سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب نہیں کیا. اس کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس دین کو ماننے والے ہیں. یہ ایمان ہمارا معتبر ہے اور اس پر بھی اخروی نجات ہے، اس میں کوئی کمی کی بات نہیں. لیکن ہمارا جو دنیاوی طبقہ ہے، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دین سے بہت زیادہ قریب نہیں ہیں، جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس دین کے متعلق اندر سے وہ اطمینان اور وہ شرح صدر حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اس وجہ سے تو ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے والد مسلمان تھے، ہمارے والد کے والد مسلمان تھے، تو ہماری نسل میں اسلام چلا آ رہا ہے تو ہم اسی مذہب کو مانیں گے. یہ تو ہے، لیکن یہ مذہب واقعی ایسا ہے کہ اس
ماننا چاہیے، تمام مذاہب کے مابین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ وہی ایسا ہے کہ اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کی تعلیمات میں اتنا حسن ہے، اس کے احکامات میں اتنا اعتدال ہے اور اتنی خوبصورتی ہے، فطرت کا اتنا زیادہ لحاظ کیا گیا ہے، اور دین کے ہر شعبے میں جس طرح اس کے اندر جامعیت اور ہمگیریت ہے، اتنی جامعیت اور کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اس کا حسن ایک عجیب ہی ہے، اس کے اندر اتنی کشش ہے کہ ہمیں دلی طور پر ہی مسلمان ہونا ہی چاہیے اور اسی مذہب کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تمام خوبیاں اور کمالات جن کی بنیاد پر کسی چیز کو اختیار کیا جاتا ہے وہ سب کے سب اس دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس طرح ہماری دل کی کیفیت نہیں۔ وہ لوگ جو دین کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، شریعت بیان کرتے ہیں کہ عقائد کے سلسلے میں شریعت یہ کہتی ہے، عبادات کے سلسلے میں یہ ہے، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، معاملات میں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، معاشرت اس طرح ہونی چاہیے، اخلاق کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ ہم سب لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اس بات، لیکن اس کی علم اور اس کی حکمت اور اس کی وجہ، اس کی خوبصورتی ہمارے سامنے بالعموم نہیں ہوتی، یا یہ کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچتے جس کی بنا پر ہم حکم تو بیان کر دیتے ہیں، مسئلے تو بیان کر دیتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی جو دین سے دور ہیں، دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، وہ بھی ماننے پر مجبور ہیں اور ہم بھی اسے مانتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری شریعت۔ لیکن یہ حکم ہے تو اس کی یہ خوبصورتی ہے، اس سے منع کیا گیا تھا تو اس کا یہ نقصان ہے، اس کا یہ حکم دیا گیا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے، اور ایک نہیں اس کے متعدد فائدے ہیں۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہی حکم ہونا چاہیے، جس چیز سے روکا گیا ہے عقل یہی کہتی ہے کہ ہاں اس سے روکا جانا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے اتنی نہیں ہوتی جتنا ہونا چاہیے، اس کے بنا پر دین اسلام پر ہمارا وہ دلی اطمینان اور وہ شرح صدر نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور اس کی بنا پر پھر ہم اسلام کے آگے بہت سی مرتبہ ایسا بھی عمل کرتے ہیں کہ غیر مذہب کی چیزوں کو، غیر مذہب کی باتوں کو گرچہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ترجیح دیتے ہیں، لیکن عمل میں تو لاتے ہیں، اور عمل میں لانا یہ بھی ایک طرح کی ترجیح ہے۔ جب سوال یہ ہے کہ اسلام کے ایک ایک حکم کے اندر، چاہے اس کا تعلق فرضیت اور وجوب سے ہو، اور چاہے استحباب سے ہو، چاہے حرمت سے ہو یا خلاف اولا سے ہو، جو بھی ہے اس کے اندر حسن ہی حسن ہے، تو پھر وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگیاں اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات سے خالی ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل کو دین اسلام پر جو اطمینان حاصل ہونا چاہیے وہ اطمینان حاصل نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دین کے اندر جو خوبصورتی ہے، جو اعتدال ہے، جو توازن ہے، جو جامعیت ہے، ہمگیریت ہے، اس کا ہمیں پوری طرح سے علم نہیں، اور جب ہم خواص کو بھی پوری طرح سے اس کا علم نہیں تو ہم لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ آپ اور ہم جس دین کو مان رہے ہیں وہی دین ایسا ہے کہ اس کو مانا جائے، اسی کے اندر ہر طرح کی خوبی اور کمال موجود ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی، اور بسا اوقات مجھے یہ خیال بھی ہو رہا تھا کہ میں بڑے عنوان کو اٹھا رہا ہوں، شاید میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ پوری طرح حاصل اگر یہ بات نہیں ہو سکتی تو کچھ تو چیزیں ایسی لوگوں کے سامنے لائی جائیں کہ جس سے اسلام کی تعلیمات کا حسن ظاہر ہو لوگوں کے سامنے، دیگر مذاہب کے مقابلے میں اس کی تعلیم کی اہمیت واضح ہو، اس کا تفوق اور اس کی برتری لوگوں کے سامنے آئے، دل مطمئن ہو کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے، اسلام ہی کی وہ تعلیمات ہے جو لائق اعتبار ہے، اور یہی مذہب کے طور پر لائق قبول ہے، اور کوئی مذہب اس کے سامنے چلنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ہمارا دو نام ہے، مسلم اور مومن۔ قرآن و حدیث سے جو ہمیں نام ملا ہے
وہ یہ دو نام ملا ہے، مسلم مومن۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی، پہلے سے بھی جو لوگ اللہ کو ایک ماننے والے تھے ان کا نام مسلمان تھا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سب سے پہلے مسلمان، اور آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی دعوت ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ، اور اس کے علاوہ اور کوئی دعوت نہیں تھی۔ اس لیے ان سب کے ماننے والے جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے، جو لوگ بھی ایمان لائے، وہ سب اس لحاظ سے مسلمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر ہمارا نام اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی محمدی نہیں رکھا۔ آپ نے بھی مسلمان، قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق مسلمان ہی ہمیں بتایا، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ یہ جو لفظ ہمارا نام ہے، مذہبی نام مسلمان مومن، اس کے معنی پر اب غور کیجیے۔ مسلم، یہ بات میں اپنے طلبہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مسلم لفظ ہے یہ کہاں سے بنا ہے؟ سین لام نون، سین لام میم، سین لام میم، سلم یا سلام سے لفظ بنا ہے، اس کے معنی ہے صلح، سلامتی، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ یہ جو لفظ مسلم بنا ہے، سلم سین لام میم یا سلام سے بنا ہے، اس کے معنی ہے صلح، سلامتی، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا۔ تو مسلم کے معنی کیا ہوگا؟ تو ہوئے نا، مسلم کے معنی ہوئے صلح پسند، صلح چاہنے والا، صلح کرنے والا، سلامتی چاہنے والا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا، اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا، اس مسلم کا یہ معنی ہوا۔ دوسرا ہمارا نام ہے مومن، ہمیں ایمان والا کہا جاتا ہے۔ تبلیغی بھائی ہمارے بہت اچھے انداز سے اس بات کو کہتے ہیں، ایمان والا بھائی، صحیح بات ہے۔ تو یہ دوسرا نام ہمارا ہے مومن، اور مومن یہ بنا ہے امن سے۔ امن، امن ایمان، اس کے معنی ہے امن دینے والا، تو مومن کا ترجمہ ہوا امن دینے والا۔ تو دو نام ہے ہمارا، مسلم اور مومن، دونوں کے معنی کو دیکھیے۔ صلح چاہنے والا، اللہ کے حوالے کر دینے والا اپنے آپ کو، امن دینے والا، ہمارے نام ہی میں صلح، امن اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا معنی پایا جا رہا ہے۔ پھر کہاں سے یہ دہشت گرد ہو جائے گا، اور کہاں سے یہ فسادی ہو جائے گا، کہاں سے یہ فتنے کو فروغ دینے والا ہو جائے گا، کہاں سے یہ انتشار کرنے والا ہو جائے گا۔ ہمارے نام ہی کے اندر یہ معنی موجود ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان تو وہ ہیں کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، پاؤں سے، یہ بدلفظے کے اس کے ایک ایک عضو سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، معمون رہے، وہ کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مومن۔ تو ہمارا مذہبی نام ہے مسلم اور
مومن۔ ہمارے اس دین کی سب سے جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ مجھے صرف بتانا یہ ہے، کچھ ہفتوں میں اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو دین ہے ہمارے پاس، اس کی جو تعلیمات ہے وہ اتنی شاندار ہے کہ بس یہ ایسی تعلیمات ہے کہ یہ اسلام ہی کی ہو سکتی ہے، اور اس بنا پر ہمیں اس کو قبول کرنا ہی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے جو کہ ہمارے دین کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ یہ جو وحدانیت کا تصور، اللہ کے علاوہ اللہ نے فرمایا اور کوئی معبود نہیں، یہ جو ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہمیں عقلی طور پر سمجھنا ہے اس بات کو کہ واقعتاً ایسا ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ ہماری شریعت نے جو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کو ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو بھی بنایا، ہم بھی کائنات میں شامل ہیں، اور ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور جب سے دنیا بنائی گئی ہے اس وقت سے چل رہا ہے، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس وقت تک کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ اتنی بات تو لوگ مانتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا نظام، کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ یوں ہی نہیں چل رہا ہے، یہ کسی چلانے والے کے ذریعے چل رہا ہے، یہ تو لوگ مانتے ہیں۔ یہاں سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ اس کائنات کا نظام کسی چلانے والے کے چلانے سے چل رہا ہے، از خود یہ نظام نہیں چل رہا۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات یوں ہی چل رہی ہے، یہ یوں ہی رات آ رہی ہے، وہ ختم ہو کر دن آ جا رہا ہے، دن ختم ہو کر رات آ جا رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، کچھ آنے آنے والا کوئی طاقت اس کے پیچھے نہیں۔ کچھ لوگ اتنے بھی عقل سے پیدل اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن کم۔ اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کائنات کا چلانے والا ہے۔ مسئلہ جو پھنستا ہے وہ یہاں آ کر کہ وہ چلانے والا ایک ہے یا کئی ایک ہے۔ اس کائنات کو چلانے والا، اس کے نظام کو درست رکھنے والا، یہ کئی ایک ہے یا ایک ہے، یہاں آ کے مسئلہ پھنستا ہے۔ مسلمان کہتا ہے، مومن اور مسلم بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ہستی ایک ہی ہے، کئی ایک نہیں، متعدد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اس میں ہم ایک بڑی اہم چیز دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے اعتدال کے ساتھ، بڑے توازن کے ساتھ، بڑی یکسانیت کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہو رہا، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اعتدال کے ساتھ چلنا، توازن کے ساتھ چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والے کئی ایک نہیں ہے بلکہ ایک۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ نے ایسا کائنات کا نظام بنایا ہے، یہ جو گیس ہے، جو خراب قسم کی، بہت سی بدبودار، تعفن والی بہت سی چیزیں سے مل کر پیدا ہوتی ہے، وہ ہماری اور آپ کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، لیکن وہی گندی اور خراب گیس درختوں کے لیے مفید ہے، اور پھر درخت اس گندی گیس کو لے کر پھر اچھا آکسیجن چھوڑتا ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے یہ نظام چلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورج ایک سیکنڈ میں 10,000 ایٹم بم کے سے زیادہ گرمی چھوڑتا ہے۔ ایک سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں میں، سورج ایک سیکنڈ میں 10,000 ایٹم بم سے
زیادہ گرمی چھوڑتا ہے. اگر سورج کی گرمی براہ راست زمین پر پڑ جائے تو یہ زمین جل کر ختم ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فضا کے اندر ہواؤں کا ایسا پردہ اور ایسا غلاف رکھا ہے کہ وہ غلاف، ہوا کا وہ غلاف سورج کی تپش کو اور اس کی گرمی کو پہلے لیتا ہے اور پھر اسے کیچ کر کے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہم آپ تک چھوڑتا ہے، باقی کو اپنے پاس رکھتا ہے. یہ ایک منظم انداز سے یہ سسٹم چل رہا ہے. اس کو چلانے والے کہیں ایک نہیں ہے، ورنہ یہ سسٹم اس طرح نہیں چل رہا ہوتا. پانی کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ مَاءً بِقَدَرٍ کہ ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا ہے. وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اور پھر اس کو ہم زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں. پھر لوگ بور ڈالتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں اور کس طرح سے پانی نکالتے ہیں. کس جگہ پر کتنی بارش ہونی ہے، کہاں نہیں ہونی ہے، کب کیا حکمت اور مصلحت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کائنات کو بنانے اور چلانے والے کئی ایک نہیں ہیں بلکہ ایک ہے. اسی لیے اتنے اعتدال اور توازن کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے. وہ کون ہے؟ جب ایک ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اپنا تعارف پیش کیا ہے. پہچانو کون ہے جو یہ پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، کون ہے جس کی بادشاہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر اپنا تعارف پیش کیا ہے. آج ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں ایسی پیش کریں گے جو اللہ کا تعارف کروا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات وہ ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی، جسے نیند بھی نہیں آتی. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکے. ولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگوں کے سامنے جو کچھ ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. ہمارے اور آپ کے سامنے جو کچھ نہیں ہے، ہم سے اوجھل ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کسی کا بھی علم، اللہ کے علم کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان معمولی درجے میں بھی احاطے میں نہیں لیا ہوا ہے. الا بما شاء، بس یہ کہ اللہ نے جس کو جو علم دے دیا بس وہی. یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے علم کے معمولی حصے کو بھی کوئی لیا ہوا نہیں ہے. بس جتنا علم اللہ نے جس کو دے دیا اتنا ہوا، بس باقی کوئی اس کے علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے. ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی نگرانی اس کو تھکا دینے والی چیز نہیں ہے، وہ مکمل طور پر اس کی نگرانی کر رہا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے. یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، پھر تخت پر وہ جلوہ افروز ہو گیا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات کو دن کو رات سے وہ اس طرح ڈھانپ لیتا ہے کہ رات جلدی سے دن کو آج پکڑ لیتی ہے. والشمس والقمر، اللہ نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، والنجوم، ستاروں کو پیدا کیا. مسخرات بامری، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع بنے ہوئے ہیں. الا لہ الخلق والامر، سن لو وہی پیدا کرتا ہے، وہی تمام معاملے کو چلاتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات جو تمام جہان کا پالنہار ہے. اللہ تبارک و تعالی
تعارف اپنا مزید کراتے ہوئے فرماتے ہیں 18ویں پارے کے اندر اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ کہ ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم اس پانی کو بالکل ختم کر دینے پر بھی قادر ہیں اور ہوتا بھی ہے. دیکھیے کتنے ہزار فٹ نیچے بوٹ ڈالا جاتا ہے پانی نہیں ملتا, کبھی پانی ہے پھر سوکھ جاتا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ بھلا بتاؤ تو صحیح اگر اس پانی کو ہم گہرائی کے اندر لے کے چلے جائیں تو ہے کون جو تمہیں میٹھا پانی دے سکے؟ کوئی نہیں اللہ کے جیسا. یہ اللہ اپنی طاقت بتا رہے ہیں, اپنا تعارف کروا رہے ہیں, میں ہوں جو یہ سب کر رہا ہوں. میں پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیتا ہوں تاکہ ضرورت کے وقت میں تم بوٹ ڈال کر پانی نکال لو, کنواں کھود کر پانی نکال لو, نل ڈال کر پانی نکال لو, اور چشمے کی شکل میں پانی کو محفوظ کرا دیتا ہوں. پہاڑوں میں بھی دیکھ کے پانی محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. فَانشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ہم نے اس پانی کے ذریعے سے کھجور کے اور انگوروں کے باغات بنائے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا اور ان باغات میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہوتے ہیں جسے تم کھاتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ابھی بھی کھاتے ہو, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو رکھ کر بھی کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ اور ہم نے ایک اس پانی کے ذریعے ایک ایسا درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے. یہ زیتون کا درخت ہے. تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ یہ درخت جو نکلتا ہے وہ تیل لے کر نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر نکلتا ہے. زیتون کے تیل کو سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور تیل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بھی بہت سی چیزوں میں کام آتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مزید اپنی طاقت اور اپنی قدرت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً یہ جو چوپائے جانور ہم نے بنائے ہیں اس میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کا بہت سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا جانوروں کے پیٹ سے ہم تمہیں پلاتے ہیں, یعنی دودھ جانوروں کے پیٹ سے اس کے تھن کے ذریعے سے نکلتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور دوسری جگہ پر تو ایسا بھی ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا یہ جو دودھ تیار ہوتا ہے یہ گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نکالتے ہیں اور اس طرح نکالتے ہیں کہ نہ اس کے اندر خون پایا جاتا ہے نہ گوبر کی کوئی بدبو اس کے اندر ہوتی ہے. یہ سب اتنی باریکی کے ساتھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعارف کروا رہے اپنا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے غور و فکر کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا اس جانوروں کے پیٹ کے اندر کی چیزوں یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ جانوروں میں اور بھی بہت سے تمہارے لیے فوائد ہیں. اس کو اور بہت سے کاموں کے لیے, سواری کے لیے, بار برداری کے لیے اور بھی بیچنے خرید فروخت کے لیے, کھانے پینے کے لیے بہت سی چیزوں میں تم ان کو استعمال کرتے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنا تعارف کراتے ہوئے. 20ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تفصیلی تعارف فرمایا ہے. فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض بنا بتاؤ کون ہے وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ پھر اس پانی سے پر رونق باغ اللہ نے پیدا کیے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا تم اس درخت کو, تم اس باغات کے درخت کو اگا نہیں سکتے تھے. اے انسانوں تمہارے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں تھی. یہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے پھر ان درختوں کو اگایا. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا تمہارے اندر ان درختوں کو اگانے کی کوئی طاقت نہیں تھی. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہے؟ یہ سب کرنے والا اللہ ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے. بل ہم قوم یعدلون جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا مانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا کون ہے وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا. وجعل خلالها انہارا زمین کے درمیان نہریں جاری کی.
وجعل لها رواسیا زمین کے ٹھہرنے کے لیے پہاڑ بنایا، وجعل بین البحرین حاجزا اور دریاؤں کے درمیان رکاوٹ بنائی، جو کھارا پانی ہے وہ میٹھے سے نہیں مل پا رہا ہے، جو میٹھا ہے وہ کھارے سے نہیں مل پا رہا ہے، دونوں دریا ساتھ میں رواں دواں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ مل نہیں سکتے، نہیں مل رہا ہے دونوں دریا، یہ کون سب کر رہا ہے؟ وَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہے؟ پھر سوال کیا جا رہا نہیں ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن مشرکین میں کہ اکثر ایسے ہیں جو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے جب پریشان حال اسے پکارتے ہیں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور ان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اور جو پہلے والوں کے بعد زمین میں تم کو ان کی جگہ پر ٹھہرایا، کون ہے وہ؟ یہ تو اللہ ہی ہے۔ پھر بھی اس اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تم کو راستہ دکھاتا ہے سب خشکی اور دریا کی تاریکی میں، اور کون ہے جو بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ تو یہ اس خوشی کا اندازہ تو کسانوں سے پوچھئے کہ جب بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جب کسانوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، پھر ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ انہیں کو سمجھ میں آتی ہے صحیح طور پر۔ الہ مع اللہ، کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہے؟ کہتے ہیں تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو خدائی میں یہ لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کے برابر یہ نہیں ہو سکتے، اللہ ان سے بہت بلند ہے۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کون ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر دوبارہ پیدا کرے گا، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اللہ الہ مع اللہ، وہ تو اللہ ہی ہے، تو کیا اس اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہے؟ نہیں ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے مشرکو کافرو، اے اللہ کے ساتھ بہت سے خداؤں کو ماننے والوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خدائی میں شریک ہے تو پھر لاؤ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح قرآن کریم میں ایک دو جگہ نہیں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف پیش کیا کہ ایک آیت اسی پارے کی اور میں پڑھ دوں آپ کو، اتنی حیرانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ، کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر قیامت تک ہمیشہ رات ہی رات بنا دے، دن آئے ہی نہ، تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو اللہ کے علاوہ ہے کون معبود جو روشنی لے کر کے آئے؟ افلا تسمعون، پھر بھی تم سنتے نہیں سمجھتے نہیں؟ قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر قیامت تک ہمیشہ دن ہی دن بنا دے تو پھر کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس رات کو لے آئے تسکنون فی، جس رات میں تم سو کر آرام حاصل کرو؟ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ افلا تبصرون، پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی، پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے محض اپنی رحمت سے اپنی مہربانی سے تمہارے لیے رات کو بھی بنایا دن کو بھی بنایا۔ رات کو کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سو کر آرام حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کو کیوں بنایا؟ تاکہ اپنی روزی روٹی جا کر تلاش کرو، کام کاج کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیو، یہ چند آیتیں آسمان سے پانی کا آنا، اس کے بعد جہاں مناسب جگہ ہے وہاں تک اس کا پہنچانا، پھر کہاں مناسب ہے وہاں پانی کا برسانا، اس کو محفوظ کرنا، اس کے ذریعے کھیتیوں کا اگنا، یہ رات و دن کا سسٹم، یہ رات کا آنا پھر اس کا ختم ہو کر دن کا آنا، اور اسی طرح سے آسمان و زمین کے نظام کا ایک اندازے اور ایک توازن کے ساتھ چلتے رہنا، اور سارے نظام کا قیامت تک باقی رہنا اسی طرح،
یہ کون ہے جو سب کچھ کر رہا ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ چند خدا ہوتے تو پھر یہ نظام اتنے اچھے انداز سے نہ چلتا۔ اسی کو قرآن نے کہا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور اگر چند معبود ہوتے تو پھر یہ نظام بالکل درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں درہم برہم ہوا ہے، اس کا صاف مطلب یہ کہ چند خدا نہیں ہے۔ لہذا اسلام کی تعلیمات میں جو بنیادی تعلیم ہے کہ خدا ایک ہے، یہ بالکل عقل کے بھی مطابق ہے، کہ جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ جب وہ ایک ہی چلا سکتا ہے، یہ جب ایک ہی چلا سکتا ہے تو پھر ایک ہی اللہ ہے، ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لہذا ہم مسلم اور مومن کو اس بات پر شرح صدر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ واقعتاً ہم ایک اللہ کو جو ماننے والے ہیں حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور ایک ہی خدا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کہ باقی جو ہمارے دین کی اور تعلیمات ہیں اس کے اندر کیا حسن ہے اور کیا خوبیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، مختلف موقع سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام پر ہمیں جما دے اور دل کے تائیے سے ہم اس بات پر کو قبول کریں کہ واقعتاً اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اور ہم جو توحید کے ماننے والے ہیں واقعتاً توحید ہی کا قائل انسان کو ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا